اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت رسول اللہ۔ معزز سامعین، نور الولایہ ٹی وی میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے واضح ہے کہ ایک معاشرہ جو ترقی کی طرف گامزن ہو، ہدایت کی طرف گامزن ہو، نجات کی طرف گامزن ہو، تو اس معاشرے کی بنیاد میں علم اور عمل کار فرما ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کی بنیاد میں علم اور عمل نہ ہو، وہ معاشرہ جہالت، گمراہی اور انحرافات کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب ائمہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نقطہ مشترک جو ہمیں معلوم نظر آتا ہے وہ یہی علم اور عمل کا ہونا ہے۔ وہ پہلے امام ہوں یا آخری امام ہوں، وہ پہلے معصوم ہوں یا آخری معصوم ہوں، ہر معصوم کی زندگی میں نقطہ مشترک علم اور عمل ہے۔ اور جب ہم جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعے کے اندر بھی جو چیز ہمارے لیے واضح اور روشن ہے وہ علم اور عمل کا ہونا ہے۔ اگر ہم جناب سیدہ کا عملی پہلو دیکھیں وہ بھی موجود ہے، اگر ہم جناب سیدہ کا علمی پہلو دیکھیں وہ بھی موجود ہے۔ اور جب ہم جناب سیدہ کے علمی پہلو کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں ہمارا ذہن فوراً خطبہ فدکیہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اس خطبہ فدکیہ میں کون کون سے مطالب پوشیدہ ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ظاہر عباس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے چند لمحات دیے تاکہ اس اہم موضوع کے اوپر لب کشائی کی جا سکے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اصلی سوال کی طرف بڑھوں، یہ سوال چونکہ ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی اسی موضوع کے اوپر ٹاک شو کیا ہے، تو اس میں ایک سوال جو باقی رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ خطبہ فدکیہ کن اہم منابع میں ذکر ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ اپنے مقدمے میں بیان فرما رہے تھے کہ اگر ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے علمی پہلو کو اگر مد نظر رکھتے ہیں، جب علمی پہلو کی جا کر تحقیق کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے خطبہ فدکیہ۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور جلالت خطبہ فدکیہ میں نظر آتی ہے۔ اس کے محتوا کو جب جا کر انسان تحقیق کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تفکر کرتا ہے اس کے اندر جا کر، تو واقعاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی معصوم ہستی ہی سے صادر ہوا ہے۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کون سے اہم منابع ہیں کہ جس کے اندر یہ خطبہ فدکیہ نقل ہوا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو پچھلی گفتگو سے ریلیٹ کروں گا۔ جب ہم نے سند پر گفتگو کی تھی تو وہاں پر ایک نقطہ بیان ہوا کہ جب بھی کسی روایت کی تحقیق کی جاتی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آیا معصوم سے صادر ہوئی ہے یا نہیں، معتبر ہے یا نہیں، تو اس میں قرائن کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ اس کی سند کیسی ہے، یعنی سند کے اندر جو راوی ذکر ہوئے ہیں وہ راوی معتبر ہیں یا نہیں ہیں۔ علماء نے علم رجال کی کتابوں میں ان کے بارے میں توثیقات ذکر کی ہیں یا نہیں کی، یہ ساری چیزیں بحث ہوتی ہیں۔ اس میں ایک قرینہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قدیمی کتابوں کے اندر یہ نقل ہوا ہے یا نہیں۔ یہ مختلف قرینے ہیں، بعض چونکہ ذکر کر دیے تھے پچھلے پروگرام کے اندر۔ ایک یہ قرینہ کہ جو آپ کے سوال سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو روایت یا یہ خطبہ جو جس سے آپ دین اخذ کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ جو ہے وہ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سی قدیمی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ تو جب ہم خطبہ فدکیہ کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں جو کتابیں ملتی ہیں وہ بہت قدیمی کتابیں ملتی ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم قرینہ ہوتا ہے ایک روایت کے معتبر ہونے کے حوالے سے۔ اگرچہ یہ ملا کے تام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی حدیث ہمیں قدیمی منابع کے اندر مل جائے، کسی قدیمی کتاب میں مل جائے، تو
روایت حتماً معتبر ہوگی، نہ یہ نہیں ہے، بلکہ ایک اہم قرینہ ہے۔ جس طرح آپ نے مختلف دوسرے قرینے اکٹھے کرنے، ان میں سے ایک قرینہ یہ بھی بنتا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی کتاب کہ جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ کہ اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بلاغات النساء، جس کے اندر اس نے خواتین کے خطبات اور ان کے کلمات کو جمع کیا ہے کہ جو مؤثر تھیں تاریخ کے اندر، اور بلاغت ان کے اندر جھلک رہی تھی۔ تو اس میں جو دوسرا خطبہ جو ہے وہ نقل کرتا ہے یہ بزرگ شخصیت، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا یہی خطبہ فدکیہ ہے۔ اور بلاغات النساء کا جو مصنف ہے وہ احمد بن تیفور ہے، اور 204 ہجری کے اندر جو ہے یہ متولد ہوا ہے۔ یعنی اتنی قدیمی کتاب، یعنی آئمہ کا زمانہ چل رہا ہے، 204 ہجری جو ہے، اور 280 کے اندر اس کی جو ہے وہ وفات ہوتی ہے۔ تو بالکل متصل ہے اس کا زمانہ آئمہ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس زمانے میں یہ کتاب لکھی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اندر دوسرا ہی خطبہ جو وہ نقل کرتا ہے وہ یہی خطبہ فدکیہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو یوں بیان کرنا چاہیں کہ پہلے قدیمی اوقات میں یعنی اتنا تعصب نہیں پایا جاتا تھا اہل بیت کے نسبت لوگوں کے دلوں میں۔ اس کے اندر سے ایک نتیجہ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں آ کر کے اہل سنت ہے، اور خطبے کا جو محتوا ہے وہ اہل سنت کے عقائد کے مخالف ہے، چونکہ بی بی نے خلیفہ اول اور اس وقت کے جو حاکم طبقہ تھا اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا تھا فدق کے بارے میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ تقدس کے قائل ہیں خلیفہ اول کے، تو وہ پسند نہیں کرتے کہ اس قسم کے حقائق اگر ہوں تو وہ کتابوں میں نقل ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ اتنا بلیغ ہے اور اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ ابن تیفور اپنی کتاب میں اس کو جگہ دے دیتا ہے۔ تو یہ خطبہ فدکیہ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ اہل سنت کا ایک عالم جو ہے وہ اس کو نقل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک اور ہمیں قدیمی جو منبع ملتا ہے وہ بھی اہل سنت عالم دین سے نقل ہے، وہ ہے السقیفہ و فدق۔ اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں جن کا نام ہے احمد بن عبد العزیز جوہری، کہ جو 323 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، یعنی بالکل ہی ابن تیفور کے ساتھ متصل زمانہ ہے یہ کتاب السقیفہ و فدق لکھتے ہیں، رویداد لکھتے ہیں سقیفے کی، اور فدق کے حوالے سے مطالب کو جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ خطبہ فدکیہ کو جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ یہ والی جو کتاب ہے ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، یہ کتاب ہمیں ابن ابی الحدید کی جو شرح نہج البلاغہ ہے اس کے توسط سے جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے، چونکہ وہاں اس نے یہی نام لے کر، اسی کتاب کا نام لے کر، اسی مصنف کا نام لے کر مطالب جو خطبہ فدکیہ کے ہیں اس کو نقل کیا ہے آ کر۔ تو یہ بھی ایک بہت قدیمی منبع ہے، بالکل آئمہ کے دور کے ساتھ متصل ہے۔ یہ اہل سنت کے منابع تھے قدیمی۔ ہم شیعہ منابع کی طرف اگر آتے ہیں تو ہمیں من لا یحضرہ الفقیہ کہ جو جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی اور ہمارے کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، معتبر کتاب ہے ہماری، اس کے اندر شیخ صدوق اس خطبے کے جو ہیں وہ بعض کلمات اور جملات جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خطبہ لمبا ہے، ہم فقط اپنے جو مقصد کا جو اس کتاب کے اس باب کے ساتھ مربوط ہے اس کو نقل کرتے ہیں یہاں پر۔ تو جناب شیخ صدوق جو ہیں وہ بھی آئمہ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ تقریباً قریب بنتے ہیں، غیبت صغریٰ میں پیدا ہوئے ہیں یہ۔ اپنی دوسری کتاب علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق دوبارہ اس خطبے کو نقل کرتے ہیں، اس کے بعض جملات دوسرے، کہ چونکہ علل الشرائع جو کتاب ہے وہ فلسفہ احکام کے بارے میں ہے کہ یہ حکم خدا نے دیا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے، وہ حکمتیں اس کے اندر نقل ہوئی ہیں۔ تو چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس خطبے کے اندر فلسفہ احکام کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، تو جناب شیخ صدوق علل الشرائع کے اندر ان کے جملات کو جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں آ کر۔ ایک اور قدیمی کتاب جو تشیع کے منابع میں ہے وہ ہے الشافی فی الامامہ، سید مرتضیٰ، کہ عظیم شخصیت ہے مکتب تشیع کی، اور امامت کے باب کے اندر جو ہے بہت زیادہ خدمت انجام دی ہے جناب سید مرتضیٰ نے۔ تو وہ جب الشافی فی الامامہ کے اندر بحثیں ذکر کرتے ہیں تو اس خطبہ فدکیہ کو وہاں پر نقل کرتے ہیں۔ ایک اور منبع دلائل الامامہ ہے،
کہ طبری نے لکھا ہے، طبری یہاں شیعی مد نظر ہے، ایک طبری تاریخ طبری والا ہے جو اہل سنت ہے، ایک ہے دلائل الامامہ والا کہ جو شیعہ ہے. تو یہ بھی ہماری بہت قدیمی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہ خطبہ فدکیہ جو ہے ملتا ہے. آخری منبع میں ذکر کروں یہاں پر، اہل سنت کے عالم دین ہیں ابن ابی الحدید کے جو شرح نہج البلاغہ کے مصنف ہیں اور بہت معروف شرح ہے، انہوں نے بھی خطبہ فدکیہ کو اپنی شرح میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اب اہل سنت ابن ابی الحدید کو شیعہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو بہت سارے وہ قرائن بھی اکٹھے کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، لیکن مقابل میں ہمارے پاس بھی قرائن ان سے کہیں زیادہ ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ابن ابی الحدید جو ہے وہ آخری عمر تک جو ہے وہ سنی رہا ہے، اور جب اس نے یہ شرح لکھی تب بھی وہ سنی تھا. تو اور بھی بہت سارے منابع ہیں، میں اختصار کی وجہ سے ان بعض پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ اتنے قدیمی منابع میں یہ خطبہ نقل ہوا ہے. تو اب ایک اہم قرینہ بن جاتا ہے یہ خطبہ فدکیہ کے اوپر کہ اگر کوئی انسان تشکیک ایجاد کرنا چاہے کہ خطبہ فدکیہ جو ہے وہ بی بی کا نہیں ہے، یا یہ خطبہ جو ہے وہ گھڑا گیا ہے، یا جو بھی مثلاً کرے جا کر، تو ہم نے اتنے سارے قرائن ذکر کر دیے ہیں. کیا ہے سند دیکھی ہم نے متواتر نظر آتی ہے یا مستفیض نظر آتی ہے، علماء کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ نقل کرتے نظر آتے ہیں، کتابیں قدیمی ہیں اس کے اندر یہ نقل ہو رہی ہیں، محتوا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں اتنی قوت نظر آتی ہے، اتنی بلاغت نظر آتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ غیر معصوم سے یہ صادر نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، ہم نے اہمیت کو دیکھ لیا، ہم نے اس کی سند پہ بات کر لی، ہم نے اس کے منابع پہ بات کر لی. اب ہم آتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر کیا ہے، کون کون سے مطالب ہیں اس خطبے کے اندر جو ہمارے لیے جالب ہیں اور ہمارے لیے نمونہ عمل بھی بن سکتے ہیں. جی، خطبہ جو ہے انتہائی، جیسے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اہمیت کا حامل ہے یہ، اور بار بار میں یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بعض اہل علم کے اندر یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم فقط اسی روایت کو معتبر مانیں گے کہ جس کی سند جو ہے وہ معتبر ہو، اس کے تمام راوی ثقہ ہوں. اگر اس کی سند جو ہے وہ اگر ٹھیک نہ ہوئی، ثقہ نہ ہوئی، تو اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ترک کر دینا ہے. یہ اہل سنت جو علماء ہیں بعض ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. بعض وجوہات ہیں اس کی کہ کبھی کسی موقع پر اس کی طرف اشارہ ہوگا. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدیم محدثین ہیں ان کے نزدیک یہ ایک قرینہ ضرور ہے، لیکن ملا کے تام جو ہے وہ نہیں ہے. اگرچہ سند کے اعتبار سے ہم نے ثابت کیا ہے، نقل کیا ہے کہ اس کی سندیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، 25 طرق ہیں اس کے، 92 راوی ہیں اس کے، تو وہ تقریباً متواتر مستفیض تک پہنچا دیتا ہے. لیکن پھر بھی اتنے قرینے جو بیان کر، ایک اہم قرینہ کہ جو ایک حدیث کے صادر ہونے کو اور اس کے معتبر ہونے کو ثابت کرتا ہے، وہ ہے اس کا محتوا. اس کا محتوا دیکھیں کیسا ہے، اس کی بلند و بالا مطالب اگر مل جاتے ہیں اس کے اندر، تو یہ بات اس بات کا قرینہ بنتی ہے کہ یہ خطبہ یا یہ حدیث جو ہے وہ معصوم سے صادر ہوئی ہے. تو ہم جب آتے ہیں خطبہ فدکیہ کے اندر، اس کے اندر انتہائی اہم مطالب کو بیان کیا گیا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں بی بی جو ہے وہ اپنے خطبے کا آغاز حمد و ثنا کے ساتھ کرتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کو ذکر کرتی ہیں، توحید کے دقیق ترین مطالب کہ جو واقعاً دقیق ہیں، کہ اس کی طرف اشارہ کروں گا. نبوت اور اس کے فلسفہ بعثت، اس کی طرف جب وہ اشارہ کرتی ہیں، فلسفہ احکام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مولا علی علیہ السلام کی خدمات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، معاد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے مطالب ہیں کہ جو بی بی نے انتہائی اختصار کے ساتھ اور بہترین، بلیغ، عمیق، گہرے جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے جو ہے مطالب بیان کیے تھے. ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے مختصراً خطبے کا اوور ویو ہمیں دیا اور اہم عناوین کی طرف اشارہ کیا. اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ بی بی نے توحید کے بارے میں اس خطبے کے، چونکہ آغاز ہی توحید سے ہوتا ہے، کون کون سے مطالب بیان فرمائے ہیں. واقعاً خطبے کے یہ جو جملات ہیں یہ بہت عمیق، گہرے ہیں، اور اگر خطبہ فدکیہ کے اور کوئی جملے مد نظر نہ بھی رکھے جائیں، اگر ہم توحید کے یہ والے جملے کے جو بی بی نے یہاں پر ارشاد فرمائے ہیں اگر یہی فقط مد نظر رکھیں تو اس انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ بی بی سے ہی صادر ہوا ہے، یعنی کسی معصوم ہستی سے ہی یہ صادر ہوا ہے. کوئی غیر معصوم جو ہے اس خطبے کو گھڑ ہی نہیں سکتا. تو میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مثلا بی بی جب خطبے کا آغاز کرتی ہیں تو حمد و ثنا سے کرتی ہیں.
فرماتی ہیں کہ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، کہ حمد پروردگار ہے کہ اس نے نعمت عطا کی ہے اور ہمیں الہام بخشا ہے۔ آگے چل کے جو نقطہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں توحید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ ابتدأ الاشیاء لا من شیء، کہ خداوند متعال نے اشیاء کو خلق کیا ہے لا من شیء سے۔ اب یہ آپ یوں سمجھیں کہ بہت عمیق گفتگو ہے، یہ اس کو سادہ کرنے کے لیے اگر گفتگو کی جائے تو آپ یوں سمجھیں ایک ٹاک شو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم فقط لا من شے کی جو بی بی نے تعبیر استعمال کی ہے وہ کیوں استعمال کی ہے۔ میں تیزی سے اس کو بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کتنے عمیق مطالب جو ہیں اس خطبے کے اندر بیان ہوئے ہیں توحید کے حوالے سے۔ توحید کے ایک مسئلے میں جو بحث ہوتی ہے وہ یہ کہ خداوند متعال نے جو یہ کائنات خلق کی ہے یہ خلق کیسے کی ہے۔ اب اس میں یہاں دو صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ خدا نے اس چیز کو خلق کیا ہو، یعنی کائنات کو خلق کیا ہو ایک چیز سے، مثلا خلق الاشیاء من شیء، تو اگر اس احتمال کو مانیں تو یہ توحید کے منافی چیز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ کہیں گے کہ خدا نے مخلوقات کو یا کائنات کو جو خلق کیا ہے اس ایک شے سے خلق کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے اس کائنات سے پہلے موجود تھی، وہ شے جو ہے وہ ازل سے موجود ہے، وہ شے جو ہے وہ قدیمی ہے، تو تقریباً شرک لازم آتا ہے کہ آپ ایک خدا کے مقابلے میں ایک چیز کو مان رہے ہیں اور خدا پھر اس چیز سے کیا کر رہا ہے، کائنات کو جو ہے وہ خلق کر رہا ہے آ کر۔ دوسرا جو احتمال پایا جاتا ہے وہ یہ کہ نہیں، خداوند متعال نے کائنات کو عدم سے خلق کیا ہے، یعنی شے سے نہیں، عدم الشے سے، عدم سے خلق کیا ہے۔ اب جب یہ بات کریں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ عدم سے کیسے خلق کیا ہے؟ عدم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عدم یعنی کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی چیز کچھ نہیں ہے تو اس کچھ نہیں سے کچھ کیسے بنا سکتا ہے؟ درست ہے؟ تو اب یہاں پہ اب شے اور عدم شے دونوں نقیض ہیں۔ اب یہ منطقی تعبیر ہے کہ نقیض ہیں، یعنی اگر شے کو اٹھا دیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ لا شے ہے، عدم الشے آ جائے گی۔ تو اب جو متکلم فلاسفہ وہ حیرت زدہ تھے کہ اب کیا کریں یہاں پر، کہ شے سے اگر کہیں خدا نے خلقی کائنات پھر بھی مشکل پیش آتی ہے، اگر کہیں کہ عدم الشے سے خلقی ہے، لا شے سے خلقی ہے، تو وہ عدم تو کوئی چیز ہے نہیں ہے تاکہ اس سے کوئی کائنات جو ہے وہ خلق ہو، تو کیا تعبیر استعمال کریں؟ حالانکہ تیسری صورت بن نہیں سکتی یہاں پر، چونکہ شے اور عدم الشے یہ نقیضین ہے اور نقیضین کے درمیان تیسری حالت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو بی بی یہاں پر آ کر یہ فلاسفہ دنیا کے جو متفکر تھے وہ حیرت میں تھے کیا کریں، تو بی بی ایک جملے میں آ کے اس حیرت کو برطرف کر دیتی ہے کہ خداوند متعال نے کیا کیا ہے، ابتدأ الاشیاء لا من شیء، من لا شے نہیں کہا، لا من شے کہا ہے۔ تو یہاں آ کر بی بی نے یہ سمجھا دیا تمام دنیا کے متفکرین و متکلمین کو آ کر کہ شے کی نقیض لا من شے ہوتی ہے، نہ کہ من لا شے۔ تو اب جب یہ مسئلہ اس طریقے سے بیان کیا تو مطلب انتہائی آسان سے سمجھ میں آ گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد فلاسفہ نے جب ان روایات کو دیکھا اور اس مطلب کو دیکھا تو آسانی کے ساتھ آ کر خلقت کی جو تفسیر ہے وہ بہترین انداز میں بیان کرنے لگ گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے اشیاء کو خلق کیا ہے لیکن بغیر کسی نمونے کے، لا من شے جو ہے اس طریقے سے خلق کیا ہے، یعنی خدا کی خلقت لا من شے کے اوپر ہے۔ ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے یہاں پر عدم الشے سے خلق کیا ہے یا لا شے سے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب یہ زبان جو ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہا جو ہے وہ دے رہی ہیں صدر اسلام کے اندر۔ اب یہاں سے انسان کو بی بی کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بی بی کتنی با عظمت با کمال اور کتنی عالمہ تھیں کہ اتنی عمیق بحثیں کہ جو فلاسفہ اور متکلمین جو ایک معاشرے کے جو ہیں وہ فخر ہوتے ہیں وہ بھی متحیر ہیں، اور بی بی نے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے۔ میں ایک شاہد کے طور پر کہ یہ جملہ جو ہے وہ معصوم سے ہی صادر ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں جا کر روایات کے اندر کتاب اصول کافی کے اندر جا کر تو امام علیہ السلام جب توحید پر گفتگو کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا
اصول کافی کے اندر ایک جگہ پر امام جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں اپنے جو ہیں وہ شیعوں کو، اور وہاں پر اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الواحد الاحد الصمد المتفرد الذی لا من شے کان ولا من شے خلق ما کان، کہ خود بھی لا من شے ہے، یعنی اس کی خلقت نہیں ہے، یعنی خود ہے، وہ ذات ہے اس کی، واجب الوجود ہے، ازل سے ہے، اور لا من شیء خلق ما کان، اور ہر چیز کو اس نے کیا کیا ہے، خلق کیا ہے، کس بنیاد پر؟ لا من شیء سے، یعنی کسی شے سے خلق نہیں کیا، نہ شے سے نہ لا شے سے، بلکہ لا من شیء ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی میٹر کے، بغیر کسی اس طرح کے۔ اسی وجہ سے بی بی نے تعبیر کون سی استعمال کی ہے؟ خلقہ کی تعبیر استعمال نہیں کی ہے، ابتدعا کی تعبیر استعمال کی ہے، اور لغت میں جو ماہرین ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابتدعا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت ایسی کہ جو بغیر کسی رول ماڈل کو، کسی نمونے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کی جائے، اور وہ فقط خدا کی ذات ہی یہ کر سکتی ہے، اور کسی کے اندر یہ طاقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان فرمایا، اور واقعاً بہت ہی مہم اور دقیق نکات ہیں۔ اگر ہم مولا امیر کے خطبات دیکھیں ان میں بھی یہ دقت اور ان میں بھی یہ گہرائی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک اور چیز جو ائمہ کے کلام میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں پر بھی انہوں نے خدا کی توحید، خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، وہیں پر نبوت کا ذکر بھی کیا، اور خاص کر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جس طرح آپ نے ابتدا میں خلاصتاً عرض کیا تھا کہ اس میں توحید کا ذکر بھی ہے، نبوت کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد احکام کا بھی ذکر ہے، تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس خطبے میں بی بی نے نبوت کے بارے میں، اور خاص کر نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون سے نکات بیان فرمائے ہیں؟ بی بی نے بہت خوبصورت انداز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طرف جو وہ اشارہ فرمایا، بہت خوبصورت تعبیریں ہیں، بہت بہترین۔ بی بی جو ہے وہ اس طریقے سے ارشاد فرماتی ہیں کہ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ، یعنی بی بی جو ہے، اب چونکہ ماحول ایسا ہے، اگر ہم سقیفے کا وہ ماحول مد نظر رکھیں، اور جہاں بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا اس ماحول کو مد نظر رکھیں، تو معمولاً کیا ہوتا ہے، معصومین جب نبوت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بی بی ہوں یا مولا علی یا کوئی بھی امام ہو، وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی جو نسبت ہوتی ہے وہ اس کو بیان نہیں کرتے، بلکہ جو مقام ہوتا ہے پیغمبر کا اس کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، لیکن بی بی جو ہے اس ماحول کو مد نظر رکھ کر خصوصیت کے ساتھ یہ تعبیر استعمال کرتی ہیں کہ اشہد ان ابی، میرا باپ ہے، کہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ عبدہ و رسولہ، کہ وہ رسول تھے، تاکہ وہ جھنجھوڑیں اس ماحول میں بیٹھے افراد کو کہ جو بی بی سلام اللہ علیہا کے حق کے اوپر جو ہے وہ غصب کیے ہوئے تھے اس کو، اور بی بی ان کو توجہ دلا رہی تھی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے، میں بغیر عربی عبارت پڑھے اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ خداوند متعال نے پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے ہی انتخاب کر لیا، اور مبعوث کرنے سے پہلے ہی چن لیا، اور پیغمبر کو اس وقت بھیجا جب مخلوقات غیبت کے حجاب میں اور تاریکیوں کی گھٹاؤں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو یہ اس قسم کی جو ہیں وہ تعبیریں استعمال کرتی ہیں۔ پھر آگے پیغمبر کے جب یہ نبوت کا ذکر کیا آ کر پھر فلسفہ بعثت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند متعال نے پیغمبر کو کیوں بھیجا، تاکہ وہ اپنے امر کو تمام کر سکے، اپنی حکمت کو جو ہے وہ تمام کر سکے، اور اس طریقے سے باقی مطالب جو ہیں وہ بیان کیے، اور انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر انسان فلسفہ بعثت کو جاننا چاہتا ہے تو مختصر طور پہ آپ خطبہ فدقیہ میں جا کر جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا کہ توحید کے بعد نبوت کا جو تذکرہ اس خطبہ فدقیہ میں ملتا ہے وہ کس طرح سے ملتا ہے، اور کون سی تعبیرات بی بی نے استعمال کی ہیں اس دور کے مطابق اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ چونکہ قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں جس جگہ پر بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے، توحید کا تذکرہ آیا ہے، نبوت کا تذکرہ آیا ہے، یعنی یوں کہیں کہ ایمان کا تذکرہ آیا ہے، تو اس کے ساتھ عمل کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔
اور اس خطبے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو احکام کے حوالے سے بھی عمل کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سارا میٹر مل سکتا ہے۔ تو سوال ہمارا یہ ہوگا آپ سے کہ اس خطبے میں بی بی نے احکام کے بارے میں کیا عرض کیا ہے اور فلسفہ احکام کو کس طرح سے بیان کیا ہے؟ جی ہاں، انتہائی اہم مطلب ہے اور واقعاً عمل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہم اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، ان کے شیعہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو ہمارے لیے وہ بیان کریں گے ہمیں اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ خطبہ فدقیہ کے اندر ایک اہم بحث جو بی بی نے کی ہے وہ یہی کہ جو خداوند متعال نے احکام نازل کیے ہیں، بی بی نے ان کی حکمتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو تشویق ہو اور پتہ چلے کہ خداوند متعال نے یہ احکام اور یہ تکلیفیں جو انسان کو دی ہیں وہ کس وجہ سے دی ہیں۔ چونکہ بعض اوقات انسان جب حکمتوں کو نہیں جانتا ہوتا تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں ان احکام میں مبتلا کر دیا، کیوں میرے اوپر واجب قرار دے دیا، کیا اس کا فلسفہ ہو سکتا ہے۔ تو بی بی نے اس فلسفے کو اور ان حکمتوں کو جو ہے وہ بیان کیا تاکہ ہر مومن، ہر مسلم جو ہے وہ اس کو پڑھے تو اس کے اندر تشویق ہو اور وہ شوق کے ساتھ جو ہے ان احکام پر جو ہے وہ عمل کرے۔ تو میں بعض کی طرف فقط اشارہ کروں گا چونکہ طولانی ہے یہ جو حصہ ہے، وقت کے دامن میں گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے، تو میں اس طریقے سے اس کو بیان کروں گا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، کہ خداوند متعال نے آپ کو کہا کہ مومن بنو، ایمان اختیار کرو، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم کو شرک سے پاک کر سکے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں تکبر کی صفت سے نجات دے سکے۔ اب انسان جو ہے واقعاً جب یہ مطالب دیکھ رہا ہے، اب ایسے تلاوت سادی کر کے تو نہیں نکلنا یہاں سے، یا فقط سن کے آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ تفکر کر کے اس کو اپنانا ہے کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ خداوند متعال نے نماز کو واجب قرار دیا ہے انسان کے اوپر تاکہ وہ کبر جو ہے وہ تکبر کی صفت ہے اس سے بچ سکے۔ یعنی نماز کا اثر یہ ہے انسان کے اوپر کہ انسان تکبر سے باہر آ جاتا ہے اور خاضع بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب یہ ایک علامت کے طور پہ انسان کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور تکبر کی صفت اس کے اندر موجود ہے تو سمجھ جائیں کہ نماز اس کی جو ہے وہ اس کو راہ راست پر نہیں لے کر آ رہی ہے، ان تمہاری وہ حقیقی نماز نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ نماز کو جتنے اچھے انداز میں انجام دے گا، اقامہ کرے گا نماز کو، تو نماز انسان میں ایسی تاثیر ایجاد کر دیتی ہے کہ پھر وہ انسان تکبر جیسی صفت کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیتا۔ ہم اس کو اس طرح اگر بیان کرنا چاہیں، آپ بھی بیان فرمائیں گے کہ نماز کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان تکبر سے نکل کر خضوع کی طرف۔ بالکل ایسے آپ یہ بھی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں کہ تکبر چھوٹے گا تو نماز قبول ہوگی، اور اس طرف سے بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں چونکہ یہاں حکمت و فلسفہ حکم جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ انسان اگر تمام شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان میں ایسی صلاحیت آ جائے گی کہ انسان پھر اس صفت رذیلہ کو اپنے اندر آنے نہیں دے گا۔ یعنی یہ دقیقاً یہی مطلب امام خمینی نے اسرار نماز کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ نماز کے لیے شرط یہ ہے، شرط وہاں پہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ شرط یہ ہے کہ انسان کیا کرے، خضوع کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ بیان فرمائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی واقعاً یہ تو اس کے شرائط میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو ایک جملہ ادا فرماتی ہیں بی بی، فرماتی ہیں وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، زکوٰۃ دینے کو تزکیہ قرار دیا ہے نفس کے لیے، کہ انسان اگر زکوٰۃ ادا کرے گا، جو صدقہ اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اگر اس واجب کو ادا کرے گا تو انسان کے نفس کی تطہیر و تزکیہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے نفس کی تزکیہ ہو جائے گا تو اس کے اندر سے غلاظتیں جو ہیں معنوی وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کا نفس جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، پھر اس کے اندر صفات حمیدہ جو ہیں، اچھی صفات جو ہیں وہ اس کے اندر خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی اس کا تعلق بھی بعثت انبیاء سے ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں کہ ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا جو امی تھے، ان وجہ کیا تھی کہ تزکیہ نفس کر سکیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر زکوٰۃ کی بیان کرتے ہیں، انتہائی خوبصورت ہے یہ، وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، کہ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا۔
اب دیکھیں معمولی تصور کیا ہے، اگر ہم مادی سوچ کے ساتھ چلیں، اسی وجہ سے آپ ہمارے اسلامی مکتب اور باقی مکاتب فکر کے اندر فرق یہی ہے، مادی مکاتب فکر جو ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے دینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ خالی ہو جائے گا، تو لہٰذا ان کی ویلیوز کے اندر یہ چیز آتی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے دوسروں کو دیں۔ لیکن اسلام جو ہے وہ انسان کو توجہ دلاتا ہے اس بات کی طرف کہ ایک تو پیسہ بڑھانے کے لیے، رزق بڑھانے کے لیے سبب جو ہے وہ یہ کہ انسان کام کرے، جد و جہد کرے، مزدوری کرے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے تاکہ اس کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے۔ لیکن خداوند متعال نے ایک اور سبب قرار دیا ہے، وہ یہ کہ اگر وہ اپنی کمائی ہوئی روزی میں سے کچھ جو خدا نے اس پر واجب قرار دیا ہے وہ غریبوں تک یا مستحقوں تک پہنچا دے گا، تو خدا اسی خلا کو کہ جو پیسہ دینے سے اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے یعنی کم ہو رہا ہے، یا زکوٰۃ دینے سے جو کمی آ رہی ہے، خدا کئی برابر جو ہے اس کو دوبارہ پر کر دے گا۔ اور یہ مادی جو ہے وہ خداوند متعال نے فضیلت عطا کی ہے، یعنی آخرت کا نہیں کہا کہ اگر تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارے جنت کے درجات بلند ہو جائیں گے، اگر زکوٰۃ دو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر زکوٰۃ دو گے تو فلانا ہو جائے گا، نہیں۔ بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ اگر زکوٰۃ ادا کی تو خداوند متعال تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، یعنی یہ مادی جو زندگی ہے اسی کو ہی بہتر سے بہتر تر بنا دے گا آگر۔ تو یہ بہت سارے اس طرح کے مطالب موجود ہیں۔ حج کے بارے میں بی بی نے بیان فرمایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں بیان فرمایا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مفید مطالب ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے بیان فرمائے۔ واقعاً انسان جتنی بھی گفتگو کرتا چلا جائے، گفتگو الفاظ کم ہو جائیں گے، لیکن مطالب جو اس خطبے میں ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ خطبہ کہ جو بہت ہی اہم خطبہ ہے، توحید کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے اور احکام کے حوالے سے، اور بالخصوص فلسفہ احکام کے حوالے سے کہ خدا نے نماز کو کیوں واجب قرار دیا، زکوٰۃ کو کیوں واجب قرار دیا، حج کو کیوں واجب قرار دیا، اور اس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو، واقعاً ہمارے لیے یہ خطبہ درس کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم اس خطبے سے اپنی عملی زندگی کو مزین کریں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔